دنیا کی زینتوں میں گم نظر آتے ہیں اور آخرت کے تقاضوں سے بے خبر نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں اس دن کو یاد کرو جس دن تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ وہ حساب و کتاب کا دن قریب ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی لوگ غفلتوں میں پڑ کر اعراض کرتے سب سے بڑا رب ہوں، جو مجھے رب نہ مانے گا میں دنیا سے نیست و نابود کر دوں گا، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اللہ نے اس فرعون کو بھی اللہ نے مملکت سلطنت سے نوازا، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نافرمان بندے کو، کسی مشرک کو، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔ فکر ہے تو جنت پانے کی، فکر ہے تو آخرت میں کامیاب ہونے کی۔ اللہ کے رسول امیر لوگ تو ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ محبتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن ایک ماں کی ممتا، ایک ماں کی محبت جو اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ اس دن اس قدر ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی اپنے سینے سے غائب کر دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، قبر میں ہیں اللہ کی قسم وہ بھی اپنی آخرت کو سوچنے کو تیار ہے، وہ بھی دنیا کے بارے میں چرچائیں کر رہے ہیں، کون جیتے گا کون ہارے گا اس کو فکر ہے، پردھان کون بنے گا اس کو فکر ہے، ایم پی ایم ایل اے کون بنے گا اس کو فکر ہے، اللہ کے ہاں جواب کیا دینا اس کی فکر نہیں ہے۔ اور مالک کو میں چونا لگا لوں تو پھر بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے؟ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی آنکھیں اشکبار ہوئی، اور راویہ بھی حضرت کے ناطے بیان کرتے جب تک پورا سفر مکمل نہ ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر پورے سفر میں یہی دہراتے رہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، بتاؤ پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کام کرنے پر شاباشی دی جاتی ہو، اس معاشرے میں آخرت کی فکر کیسے اس کے لیے لوگوں کو تیار کر سکتے؟ میرے بھائیوں اس دنیا کی زندگی سے عبرت حاصل ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا
خواب غفلت خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کافران کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ جناب صدر و دیگر معزز و مکرم علماء کرام، میرے دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، مدح و ثنا کبریائی و برتری اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسل پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی شکل میں سب سے بڑی دولت عنایت فرمائی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ محترم بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یہ بنارس کی جو سرزمین ہے وہ علمی لحاظ سے یہ سرزمین بڑی ہی زرخیز ہے، بڑی بڑی علمی ہستیاں یہاں جنم لی، یہاں وہ علماء ہیں جو معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں جمعیت و جماعت میں پائے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کئی علماء ان میں ایسے ہیں جن کو الحمدللہ ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کو ہم ذاتی طور پر تو نہیں جانتے، البتہ جمعیت و جماعت کے تئیں ان کی بے شمار خدمات رہی ہیں۔ میں
محمد اسلم خلیفہ اور ان کے رفقا، ہمنوا، ان کے معاونین، منتظمین جلسہ میں سے جتنے بھی ہیں، تمام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا، مجھ جیسے بندے ناچیز کو، ایک طالب علم کو اپنے علاقے میں جو کہ بڑا علمی علاقہ ہے وہاں مجھے کچھ باتیں کہنے کا موقع عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کے خلوص میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں پیدرم سلطان دودھ والا معاملہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ سرزمین سے بڑے بڑے علماء نکلے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہاں سے جنم لیا اور دنیا کے چپے چپے اور کونوں کونوں میں جا کر کے انہوں نے دین کی خدمات کی، لیکن معاملہ وہیں آ کر پھنستا ہے کہ یہ تو ہمارے آبا و اجداد تھے یا ہم سے پہلے کی جو نسلیں تھیں ان کی یہ کارکردگی تھی، ہمارا کیا ہے؟ کیا ہم پوری زندگی اپنے باپ دادا کے کارنامے سناتے رہیں گے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ کے یہاں پیدرم سلطان دودھ قانون نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے لہذا اسی وجہ سے تم بخش دیے جاؤ یا دنیا میں تمہیں عزت سے سرفراز کر دیا جائے۔ آج آپ کے بیچ فکر آخرت، اعمال صالحہ اور اس پر ہمارا کیا حال ہے، اس پر کچھ باتیں میں کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ باری الہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، کہنے والے اور سننے والے کو مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ جلسوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ واضح ہے، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں وہ سب ختم ہو، لوگ صحیح دین، صحیح منہج کی طرف آئے، دنیا کی طرف بھٹکے ہوئے لوگوں کو آخرت کی راہ میں، آخرت کے سفر پہ لگا دینا۔ لیکن آج ہم نے جلسے جلوسوں کا حال کیا کر دیا، ہم نے قرآن و حدیث کو برائے نام رکھ دیا، اس سے ہم قلوب و اذہانوں کو منور و مجلہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بس ہم نے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہی واعظ و نصیحت دلوں کے اندر اثر پیدا کرتی ہے۔ جہاں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے وہیں پر آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ میں قبر کو نہیں مانتا، حشر و نشر کو نہیں مانتا، عالم برزخ کو نہیں مانتا، عذاب قبر کا وہ منکر ہو، تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایسا ایمان جس کے اندر توحید تو ہو، اللہ پر ایمان تو ہو، لیکن ایمان بالآخرہ سے خالی ہو، تو ایسا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائی، ایمان 6 چیزوں پر ایمان لانے کا نام ہے، ان 6 چیزوں میں آخرت بھی داخل ہے۔ جس طرح ہم باقی 5 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح یوم آخرت پر، قیامت کے دن کے واقع ہونے پر ایمان و احسان رکھنا ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں آئے، کھائے پیے، مر گئے، معاملہ دنیا میں ختم ہو گیا، اب آگے پیچھے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آج یہی تو ہم نے سمجھ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ کہ جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے، من و من مٹی کے اندر سما جائیں گے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہ ہوگا کہ ہمارا جو کوئی دنیا میں معاملہ رہا وہ قبر تک ہی معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ایک زندگی عطا کرے گا، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں،
اللہ بروز قیامت ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ اپنی عدالت قائم کرے گا، اس عدالت میں کھڑے ہو کر رب کے سامنے ہمیں سب کچھ حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی ہوگی تو اس کا بھی حساب ہوگا، اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ ہوگا، کوئی غلطی ہوگی تو اس کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس کا بھی اس دن حساب کیا جائے گا۔ آج اس آخرت پر ایمان ہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ معاملہ دنیا تک ہی محدود رہے گا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے عبرت حاصل کرو۔ جب بھی اللہ کی توحید بیان کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ایک اللہ کی بات کرتے تھے ساتھ میں یوم آخرت کو بھی جوڑتے تھے، تاکہ بندے کے اندر یہ احساس ہو کہ ایک دن ہمیں مر کر دوبارہ اس دن اٹھنا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص میں آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ زبان سے اچھی بات نکالے، اور اچھی بات اگر وہ نہ بول سکے تو اسے چاہیے کہ وہ چپ رہے، خاموش رہے۔ اپنے فرمان سے اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں، او میری امت کے لوگوں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، بلکہ تمہارے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے آپ کے دلوں سے آخرت کی فکر مٹتی چلی جا رہی ہے، اس دن کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا پروردگار رب ذوالجلال ہمیں آخرت کی فکر کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں اس آخرت کی فکر کرنے کی طرف اللہ متوجہ کرتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اور لوگوں تمہارے لیے تمہارا حساب و کتاب کا دن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وهم في غفلة معرضون، پھر بھی لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی لوگ غفلتوں میں پڑھ کر اعراض کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم آخرت کو بھولے بیٹھے، آج ہم دنیا کی زینتوں میں گم نظر آتے ہیں اور آخرت کے تقاضوں سے بے خبر نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں اس دن کو یاد کرو جس دن تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ وہ حساب و کتاب کا دن قریب ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی لوگ غفلتوں میں پڑھ کر اعراض کر رہے ہیں، اور اعراض کی وجہ بھی اللہ بیان کر رہا ہے انہم یرونہ بعیدا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت سے اعراض اس لیے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں آخرت کی فکر اس لیے نہیں ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کا احساس اس لیے نہیں ہے، بعد الموت پر یقین اس لیے نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، اس آنے والی قیامت کو بہت ہی دور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جبکہ ہم اس قیامت کو بڑی قریب سے ہی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے جی اللہ نے کہا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا اس قیامت کے منتظر ہیں أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ ان کے پاس اچانک آ جائے۔ آج ہم اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہیں، مگن ہیں، اللہ کی پسند قیامت آئے گی تو کسی کو کان و کان خبر نہ ہوگی، ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہیں۔ دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ رہنے کے لیے اچھے سے اچھا گھر ہو جائے، ہماری سواری کے لیے اچھی سے اچھی گاڑی مل جائے، اور موبائل تو ضروری ہے، آئی فون لیے بغیر کوئی چارہ نہیں، آئی فون ہی لینا۔ دنیا میں تمام طرح کی آرام و آسائش کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، اس حد تک ہماری کوششیں ہوتی ہے کہ حلال کو حلال، حرام کو حرام کچھ نہیں دیکھتے، کیا حلال کیا حرام
بس مال آنا چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، یہ ہماری منشا ہوگی، ہماری سوچ ہو جاتی ہے۔ لیکن بلڈنگ بنے گی تو محلے میں سب سے اونچی، گاڑی لوں گا تو فارچونر ہی لوں گا، موبائل خریدوں گا تو آئی فون ہی لوں گا، بائک خریدوں گا سب سے مہنگی بائک خریدوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا آخرت کے تعلق سے ہماری یہ سوچ بنی؟ کبھی پوری زندگی ہم چھوٹی سی کامیابی پانے کے لیے دنیا میں اتنی محنتیں کرتے، بعض دفعہ بندہ حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں کرتا۔ ایک طالب علم سے پوچھو، ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھو جو اسکول میں پڑھتا ہو، جو کسی مدرسے یا کسی کالج یا اسکول میں تعلیم لے رہا ہو، ایک دن کی کامیابی کے لیے انہیں 365 دن محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، راتوں کی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے ایک اچھا رزلٹ ملتا ہے، ایک اچھی کامیابی ملتی ہے۔ ذرا یاد کرو میرے بھائیوں، چھوٹی کامیابی کے لیے اتنے جتن کر رہے ہیں، اتنی کاوشیں کر رہے ہیں، اتنی کوششیں کر رہے ہیں، اس جنت کے لیے کیا ہماری کبھی کوششیں ہوئی؟ کیا ہم نے کچھ جتن کیے؟ کیا ہم نے کوئی محنت کی؟ نہیں کی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ میرے بندو، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہ چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی ہے۔ اگر تمہیں بھاگنا ہی ہے، تمہیں دوڑ ہی لگانا ہے، تو دنیا کے پیچھے نہ لگا کر میری مغفرت پانے کی طلب میں دوڑ لگاؤ، وہ جنتین، اور اس جنت کے حصول میں دوڑ لگاؤ جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور اللہ نے ہمارے سوچنے کی جو صلاحیت ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس کے حساب سے اللہ نے کہا جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنت کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ما لا عین رات، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں اپنے مومنین بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کا مشاہدہ نہ کیا، ولا اذن سمعت، کسی کان نعمتوں کا ذکر نہیں سنا، بیان نہیں سنا، دیکھنا سننا تو دور، پیارے نبی فرما رہے ہیں وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی انسان کے دل میں اس کا احساس بھی کبھی پیدا نہیں ہوا۔ میرے ساتھیوں، ذرا اندازہ لگاؤ، جنت میں جنتی کو جو سب سے کم تر جنتی ہوگا، جو تھرڈ گریڈ والا جنتی ہوگا، اس کو جنت کا رتبہ ملے گا، جو حصہ ملے گا وہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ ایک بندے کو گھوڑا دے دیا جائے اور اس کو ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک چھوڑا جائے تو حدیث کے مطابق 70 سال لگ جائیں گے۔ دوسری حدیث کے مطابق ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک پہنچنے میں 100 سال لگ جائیں گے۔ یہ سب سے کم تر جنتی کو جنت میں رتبہ ملے گا۔ اتنی بڑی جنت کیا اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ دنیا میں ایک دن کی کامیابی کے لیے جتن کر رہے، محنتیں کر رہے، اور اتنی بڑی جنت پانے کے لیے ہماری کچھ بھی کوشش نہ ہو، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری آخرت سنور جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، آج ہم سب کا پر گناہوں میں ڈوبے ہوئے، برائیوں میں لکھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی دل میں جنت پانے کی توقع اور امید لیے بیٹھے۔ عربی شاعر ہمارا آپ کا نقشہ کھینچتا ہے تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی ودرك الجنان بها وفوز العابدین۔ اے آدم کے بیٹو، تم گناہ پہ گناہ کرتے ہو اور ایک نیکوکار بندے کی کامیابی کی طرف تم کامیابی چاہتے ہو، ایک عابد شخص کی کامیابی کی طرف تم کامیابی چاہتے ہو۔ وَنَسِيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ، اے آدم کے بیٹو، کیا تو یہ بات بھول گیا کہ تیرے باپ آدم کو بِذَنْبٍ وَاحِدٍ، صرف ایک غلطی کے پاداش میں، ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے بھیج دیا گیا، اور تم گناہ پہ گناہ کر رہے ہو، غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہو، کے باوجود تم جنت کی توقع اور امید لیے بیٹھے ہو۔ دنیا میں اس قدر ہم ملوث ہو گئے، اس طرح رت بس گئے کہ بس دنیا دنیا دنیا، مال مال مال، اس کے آگے پیچھے پیچھے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا تو عارضی ہے، اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کی قسم کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی نافرمان بندے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔ حکومت دینا، حکومت کی کرسی پر بٹھانا تو دو، اگر اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی درشٹی میں
اس کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی پینے کی اجازت نہ دیتا. لیکن دیکھ رہے کیا سب فائدہ اٹھا رہے. اللہ نے دنیا کو بغیر امتیاز کے ایمان و کفر کے درمیان سب کو دی. اگر دنیا اللہ کی نگاہ میں کچھ حیثیت رکھتی تو میرے بھائیوں اپنے نافرمانوں کو کبھی دنیا میں حکومت نہ دیتا, کبھی مال و منال سے نہ نوازتا. لیکن قارون جو رب کا ناشکرا تھا, جو رب کا باغی تھا, اللہ کی دولت پائی, اللہ نے مال و منال سے نوازا, اولاد کی نعمتیں پا کر رب کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے قارون تکبر پہ آمادہ ہو گیا. کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم, یہ جو مال و منال دیکھتے ہو, یہ جو خزانے دیکھتے ہو اے لوگوں, یہ میرے علم اور میرے ٹیلنٹ کے بدولت. یہ ہم نے ہماری محنتوں کا فل ہے. ہم بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ہماری محنتوں کا ثمرہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں اے قارون, یہ تو ہماری عطا کردہ چیزیں تھی, لیکن تم نے ناشکری کی. تم کہنے لگے کہ یہ ہمارے علم و ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس اتنے خزانے ہم نے دیے تھے, اتنے بڑے بڑے خزانے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. اللہ قارون کے خزانوں کی بات نہیں کر رہا ہے. جہاں خزانے رکھے جاتے تھے ان خزانوں میں جو تالے لگائے جاتے تھے ان کی جو چابیاں ہوا کرتی تھی کتنی بڑی بڑی چابیاں ہوا کرتی تھی کہ بڑے بڑے موٹے مسلح پہلوان بمشکل اٹھایا کرتے تھے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ, بڑے بڑے مضبوط مسلح پہلوان مشکل سے اٹھایا کرتے تھے. آج اللہ نے 4 روپے کیا دے دیے تمہاری جیب میں تو تم اترانے لگے, تم تکبر کرنے لگے, تم مسجدوں سے دور ہو گئے, تم اپنے رب کو بھول بیٹھے. لیکن تم سے بھی بڑا کوئی مال کے میدان میں تھا, تم سے بھی بڑا کوئی مالدار تھا, تم سے بھی بڑا کوئی دولتوں والا تھا. جب اس نے تکبر کیا, جب رب کے دربار کو چھوڑا, جب اس نے دنیا ہی کو سب کچھ بنا لیا, تو اللہ نے کہا فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے خزانے سمیت قارون کو دھسا دیا, قارون کو اس کے خزانے سمیت ہم نے زمین بوس کر دیا. اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کبھی فرعون کو مملکت و سلطنت سے نہ نوازتا. آپ کو معلوم ہے فرعون وہ بڑا مجرم تھا جس نے خود کو رب کہلوایا, اور رب ہی نہیں وہ تو کل عام اعلان کرتا تھا انا ربکم الاعلی, میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں. جو مجھے رب نہ مانے گا میں دنیا سے نیست و نابود کر دوں گا, اس کا نام و نشان مٹا دوں گا. اللہ نے اس فرعون کو بھی اللہ نے مملکت و سلطنت سے نوازا, اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نافرمان بندے کو, کسی مشرک کو, کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا. ان الدنیا علوۃ خضرہ, پیارے نبی فرما رہے ہیں یہ دنیا تو بڑی میٹھی ہے, بڑی سرسبز و شاداب ہے, دیکھنے میں بڑی چکا چوند لگتی ہے, بڑی خوبصورت لگتی ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بتا رہے کہ دنیا کا مقصد کیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا, دنیا میں تمہیں زندگی عطا کی صرف اس لیے کہ تمہیں جانچے, تمہیں پرکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو, تم کیسا عمل کرتے ہو, کیا لے کر جاتے ہو, تم رب کی اطاعت کرتے ہو یا اس کی نافرمانی کرتے ہو. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, یہ جانچنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, تو تم دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنوں سے بچو. ایک طرف پوری دنیا اور دنیا میں سارے فتنے آ گئے, اور ایک طرف اکیلے صرف ایک عورت کا فتنہ. تو دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں ایک عورت کا فتنہ
तमाम फितनों के बराबर है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब फितनों का जिक्र किया, फत्तकुद दुनिया, दुनिया के फितनों का, उसमें औरतों का फितना भी ऑटोमेटिकली शामिल था, लेकिन उसको अलग से जिक्र किया, फत्तकुद दुनिया, तो तुम दुनिया के फितने से बचना, वत्तकुन निसा, और औरतों के फितने से भी बचना। दो फितने ऐसे हैं जब इंसान के सामने खुलकर ये फितने आ जाए तो इंसान ईमान के मैदान में डगमगा जाता है। प्यारे नबी फरमा रहे, मेरी उम्मत के लोगों, नेक अमाल में तुम जल्दी करना, क्योंकि कुर्बे क़यामत ऐसे ऐसे फितने जाहिर होंगे, तुम उन फितनों को अपनी खुली हुई आंख से ना देख पाओगे। बादिरू बिल आमाली फितनन तक़िल लैलिल मुज़लिम, जो शब तारीख के टुकड़ियों के मानिंद होंगे। जिस तरह रात का अंधेरा होता है, उन अंधेरों को टुकड़ों में बांट दो तो उसकी शक्ल कितनी हैबतनाक होगी, किस कदर अंधेरा और मजीद घटाटोप हो जाएगा। प्यारे नबी कह रहे हैं, उस घटाटोप अंधेरे को तुम अपनी आंखों से जिस तरह देख नहीं पाते हो, क़यामत के करीब नाजिल होने वाले फितनों को भी तुम अपनी आंखों से देख ना पाओगे। लेकिन फितनों का असर ये होगा, फितनों का इफेक्ट इस कदर होगा, युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह को आदमी मोमिन रहेगा तो शाम को काफिर हो जाएगा, और युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, या शाम को मोमिन रहा तो सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। आखिर वजह क्या होगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह बयान करते हैं, यबीउ दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया, दुनिया के चंद साजो सामान के बस लोग अपना दीन बेच डालेंगे, अपना ईमान फरोख्त कर देंगे। आज यही तो हो रहा है। क्या हलाल क्या हराम नहीं देखते, किसी का भी माल लोग हड़प ले रहे, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले। मेरे भाइयों, क्या इन सबका हिसाब नहीं देना पड़ता? सबका हिसाब होगा, अल्लाह की कसम, पाई पाई का उसको हिसाब होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा पूछते, अतदरून मनिल मुफलिस, मेरे सहाबा जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा सीधे साधे लोग थे, ज्यादा 3-5 में रहते नहीं थे। सीधा साधा उन्होंने जवाब दिया, मल्ला दिरहम लहू वला मता, अल्लाह के रसूल, मुफलिस तो वो होता है, तल्लाश तो वो होता है जिसके पास माल ना हो, दौलत ना हो, रुपए पैसे ना हो। प्यारे नबी फरमाते हैं कि गलत है, इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मय्याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतमा हादा व क़दफ़ हादा व अकल माल हादा व ज़रब हादा फ़युअता हादा मिन हसनाति व हसनाति। मेरी उम्मत के मुफलिस तो वो लोग होंगे जो नमाजें तो पढ़ेंगे, रोजे तो रखेंगे, दूसरे नेका माल करेंगे, वो बरोज़े क़यामत नेकियों के पहाड़ लेकर के जाएंगे, नेकियों के ज़ाहिर उनके पास होंगे, लेकिन अपनी ताकत के बलबूते पर किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का हक नाहक तरीके से लिया होगा। वो तमाम मजलूमीन क़यामत के दिन रब की बारगाह में आकर रब से शिकवा करेंगे, अल्लाह ये जालिम आदमी, इसने मेरी जमीन हड़प ली थी, अल्लाह अगर तेरी अदालत में इंसाफ ना हुई तो फिर इंसाफ ना हुआ तो फिर इंसाफ कहां होगा? अल्लाह ताला उस बंदे की नेकी लेकर उस बंदे को अता कर देगा जिसने उसके साथ दुनिया में जुल्म किया था। इसी तरह तमाम मजलूमीन आएंगे जिनका हक दुनिया में मारा, किसी को गाली दी, किसी को मारा होगा, किसी का माल खाया होगा, तमाम लोग, तमाम हकदार आएंगे, अपना अपना हक उसकी नेकियों की शक्ल में ले लेंगे और चले जाएंगे। फिर भी कुछ हकदार बच जाएंगे और कहेंगे अल्लाह नेकियां खत्म हो गई, लेकिन मेरा हक अभी बाकी है, मेरा भी हक मारा था। अल्लाह ये बड़ा ताकतवर था, अल्लाह इसकी हुकूमत दी, अल्लाह लोग इसको इज्जत से सलाम करते थे, लोग इनको रिस्पेक्ट करते थे, उसने अपनी इज्जत के बलबूते पर, अपनी दौलत के बलबूते पर मुझे हकीर समझते हुए मारा था, अल्लाह मुझे बदला चाहिए। अल्लाह कहेगा नेकियां खत्म है, नेकियां तो बची नहीं, लेकिन एक काम कर, तू अपना गुनाह दे दे। अल्लाह उस मजलूम से गुनाह लेगा और जालिम के खाते में डाल देगा। तो मेरे भाइयों, दुनिया में ऐसा काम करके मत जाओ कि नेकियां होने के बावजूद भी वहां काम ना आए। इसीलिए रहती दुनिया में आखिरत के मामले में होश के नाखून ले लो और समझ लो कि दुनिया कुछ नहीं है, ये 4 दिन की जिंदगी है, 4 अच्छे गुजर गए तो 4 बुरे भी गुजर जाएंगे। ये दुनिया हमेशा की जिंदगी नहीं है, ये चंद दिनों की जिंदगी है।
یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے، لیکن آخرت ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس طرح بار بار تاکید کر رہے ہیں، بار بار دھیان کھینچ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کے بارے میں سوچو۔ قیامت کے دن اگر رب کی بارگاہ میں پکڑے گئے تو اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں۔ دنیا میں معاملہ پھنس جاتا ہے تو ہم اچھے سے اچھا وکیل ہائر کرتے ہیں اور اپنا کیس مضبوط کرا لیتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں تو ججوں کو بھی رشوت دے کر خرید لیتے ہیں، عدالتوں میں بھی رشوتیں چلتی ہیں، بعض دفعہ لوگ عدالتیں خرید لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس دن رشوت نہ چلے گی، اس دن عدالت بکنے والی نہ ہوگی۔ رب کے سامنے ہم تمام کو کھڑے ہو کر رب کی طرف سے پوچھے گئے ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اور کوئی ایسا نہ سوچے کہ اللہ نے کسی کو بہت زیادہ دے رکھی ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہے، بہت راضی ہے۔ میں نے بتایا دنیا کا مل جانا اللہ کے خوش ہونے اور راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آج ہمارے اکثر احباب یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تو اس سے راضی ہے جس کو اللہ نے دنیا میں مال و منال سے نوازا ہے، باقی لوگ اللہ کی نظر میں حقیر، نعوذ باللہ۔ نہیں میرے بھائیو، ہاں اللہ نے اگر اس کو مان دیا ہے تو اس کے دائرے حقوق بھی اللہ نے متعین کیے، اس کے سروں پر حقوق بھی رکھے، ان کو تمام حقوق کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ لیکن اللہ نے اگر آپ کو اس لائق نہیں بنایا تو آپ کو ان تمام حقوق سے بھی پاک رکھا ہے۔ کسی کو اللہ نے اگر حاجت مند بنایا ہے، کسی کی زندگی غربت میں مفلسی میں گزر رہی ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندے کو آزما رہا ہے۔ اس دکھ بھری زندگی میں، اس مصیبت بھری زندگی میں میری شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑی وڈمبنا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نیکی کریں تو دنیا میں اس کا بدلہ ملے۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے مولوی صاحب ہم نماز پڑھی تھا، بیٹا وہ پڑھے تھے لیکن برکت نہیں ہوا تھا۔ تو کہا بھائی آپ برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ برکت کے لیے دنیا میں پانے کے لیے نماز پڑھنا، کہوں تو کچھ ملے چاہیے۔ میرے بھائی دیکھیے، اور پیارے نبی کے صحابہ کیا تھے، نیک کام کیے، اس کے بدلے کوئی چیز مل گئی، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہے تو اللہ سے دعا کر دیجئے، ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں چاہیے، آخرت کے حصے میں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے حریص ہو گئے، صحابہ اجر و ثواب کے حریص تھے۔ ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم۔ غریب مفلس نادار صحابہ پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول امیر لوگ تو ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ارے سوچ دیکھیے، فکر ہے تو جنت پانے کی، فکر ہے تو آخرت میں کامیاب ہونے کی۔ اللہ کے رسول امیر لوگ تو ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ کہا کیسے؟ یصلون کما نصلی، ہم جیسے نماز پڑھتے ویسے وہ بھی پڑھ رہے، اور حسد کی وجہ سے نہیں تماش کیجیے۔ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، اور وہ روزے بھی ویسے رکھتے جیسے ہم رکھتے، لیکن ایک کام وہ برابر کر رہے اور ہم نہیں کر پا رہے۔ کہاں کون سا کام؟ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے زائد مالوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے لٹاتے ہیں، اور وہ زائد ثواب حاصل کر لیتے ہیں، اجر وہ پا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں، ہم یہ نیکیاں نہیں کما پاتے۔ پیارے نبی نے پھر نیکیاں کمانے کے راستے آپ نے بتائے، تمہارے لیے لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اسی طرح تسبیح پڑھو، تکبیر پڑھو، یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، یہ تمہارے لیے صدقے کے برابر ہے۔ نیکیوں کے تئیں آدمی حساس رہے، آخرت کے تعلق سے آدمی حساس رہے، لیکن ہماری غفلت اس قدر ہے کہ ہم غفلت کی نیند میں اس قدر سوئے ہیں کہ اس غفلت کی نیند سے ہم جاگنے کو تیار ہیں۔ اگر کسی کو کسی کی برائی کا بدلہ دنیا میں نہ ملے تو وہ یہ نہ سوچے کہ دنیا ہی میں معاملہ ختم ہو گیا، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے، اسے سدھرنے کا موقع دے رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو اسی طرح کہتا ہے، او میرے بندو تم دنیا میں طلبگار ہو، تم دنیا پانے کی توقع اور امید کرتے ہو، ہم تمہیں دنیا کیا دیں اور دنیا کی نعمتیں ہم تمہیں کیا عطا کریں؟ دنیا خالی تو اتنی بڑی ہے ہی نہیں جو میری نعمتوں کا ادراک کر سکے، میرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو خالص رکھتے ہوئے، صحیح منہج کو فالو کرتے ہوئے میری جنت کو آ جاؤ۔ ہم نے تمہارے آرام و آسائش کے لیے ایسی چیزیں پیدا کی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پروردگار نے ان کے لیے کون کون سی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں۔ چھپا کر کن چیزوں کو رکھا جاتا ہے جو بڑی اہم ہوتی ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بطور انعام جو عنایت کرے گا ان نعمتوں کو اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ اللہ، اور قیامت کے دن وہ نعمتیں بندے کے سامنے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو کھولے گا، وہ نعمتیں عطا کرے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم دنیا سے چلے جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ دنیا میں چھوٹے موٹے زلزلے تو ہم اور آپ دیکھتے ہی ہوں گے، ایک دن ایسا بھی زلزلہ آنے والا ہے جو اس کائنات کا سب سے بڑا زلزلہ ہوگا۔ اللہ اس زلزلے کی کیفیت سورہ حج کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہوگا، اس دن کا زلزلہ بڑا ہی بھیانک، بڑا ہی خطرناک ہوگا، بڑا ہی ڈراؤنا ہوگا، بڑا ہی دہشتناک ہوگا، شیء عظیم۔ اور پھر اس زلزلے کی اللہ کیفیت بیان کر رہا ہے، یوم ترونھا، جس دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ دے گی اس زلزلے کی ہیبت سے۔ اس زلزلے کی زد میں آ کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ دے گی، اس سے بھی غافل ہو جائے گی۔ میرے ساتھیوں اس سے اندازہ لگاؤ اس دن کا زلزلہ کس قدر ہیبت ناک ہوگا۔ ایک ماں جو اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے، بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بہت زیادہ پیار کرتی ہے، یہ کہتی تو بے جان ہوگا۔ دنیا کی ساری محبتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ماں کی ممتا، ایک ماں کی محبت جو اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن قیامت کا زلزلہ اس دن اس قدر ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی اپنے سینے سے غافل کر دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس دن کی ہیبت تو اس قدر ہوگی، وہ ایک دن اس قدر وحشتناک ہوگا، ہر حاملہ عورتوں کے اس دن حمل ثابت ہو جائیں گے، ان کی پریگننسی ڈسٹروائے کر دی جائے گی۔ لوگ سوچیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں، اللہ کے روا ما ہم بسکارا، لوگوں کے چہروں پر اس طرح ہائیاں اڑی ہوں گی، لوگ سوچیں گے نشے میں بدمست ہیں، لیکن اللہ کی نفی کر رہا ہے اس دن کوئی نشے میں نہ ہوگا۔ ولا ان عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کے عذاب میں لوگ اس دن اپنے ہوش و حواس گم کیے ہوں گے۔ لوگوں اس دن کی تیاری کر لو، اس دن کی فکر کر لو، رہتی دنیا میں اس کی تیاری کر لو، ورنہ اللہ کی قسم پچھتاوا آپ کے ہاتھ لگے گا، کبھی افسوس مننا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا، لیکن اس دن کا پچھتاوا، اس دن کا افسوس کرنا کوئی کام نہ دے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بندوں کے سامنے جہنم کو لائے گا، جہنم کو حاضر کرے گا۔ یتذکر الانسان، اس دن انسان جب جہنم کو دیکھیں گے، اللہ کہہ رہا ہے یتذکر الانسان، انسان اپنی کمیاں یاد کرے گا، اس کو اپنی کوتاہیاں یاد آئے گی، اپنی غلطیاں یاد آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے انٰی لہ الذکریٰ، او میرے بندو یاد تو کرنا تھا دنیا میں، اب یاد کر رہے ہو، سوچنا تھا دنیا میں، اب سوچ رہے ہو، فکر کرنا تھا دنیا میں، اب فکر کر رہے ہو۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، مجرمین جب جہنم کو دیکھیں گے تو اپنے گناہ یاد کریں گے، اپنے پاپ یاد کریں گے، اپنی کمیاں کوتاہیاں یاد کریں گے۔
اللہ کسی سے کہہ رہا انا لو ذکرا، بندو دنیا میں ہوش کے نام لے لو، اس دن تم پشچاتاپ کرو گے تو اس دن پشچاتاپ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، وہ دن کیسا ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ایک ماں جو اپنے اولاد سے حد درجہ محبت کرتی ہے وہ اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، غافل ہو جائے گی، حتیٰ کہ حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ ذرا تصور کرو، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کر رہے ہیں قیامت کے تعلق سے، اور اما عائشہ وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں تحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن تم سب کو ننگے دھڑنگے، ننگے جسم ننگے پائے، حتیٰ کہ غیر مختون جمع کیا جائے گا، سارے کے سارے۔ اما عائشہ ہیں کہتی یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا، کیا مرد عورت سب اکٹھے ہوں گے، سب ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے؟ پیارے نبی نے کہا ہاں۔ وَيَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اما عائشہ کا سوال دیکھو، کہنے لگی اللہ کے رسول کیا کچھ لوگ دوسروں کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول عورتیں تمہارے شرم کی مر جائیں گی جب مرد حضرات ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیتے۔ آج لوگ چٹک مٹک دیکھنے کے بڑے عادی ہیں، اگر مارکیٹ میں موقع نہیں ملا دیکھا، لیکن یاد کرو وہ دن اتنا وحشتناک ہوگا، لوگ سب ننگے دھڑنگے ہوں گے، کپڑا نام کی، لباس نام کی کسی کے جسم پر کوئی چیز نہ ہوگی۔ اما عائشہ کہتی ہیں مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ یہ سچ ہے کہ ایک ساتھ مرد عورت ننگے دھڑنگے جمع کیے جائیں گے، یہ بھی سچ ہے کہ کپڑا نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ یہ عائشہ تم کہتی ہو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے تو بڑی شرم آئے گی، عائشہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ الامر اشد ان یہمہم ذاک، بلکہ معاملہ اتنا سخت ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا، اس قدر وحشتناک ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرات نہ کر سکے گا۔ یہاں تو موقع تلاشتے ہیں کہ موقع مل جائے بس دیکھیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر، لیکن وہاں سارے کے سارے ننگے دھڑنگے ہوں گے، لیکن مجال ہے کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے۔ میرے بھائیوں، اس وحشتناک گھڑی کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں، سوچا پوری زندگی اسی طرح لاپرواہی میں گزر گئی اور گزرتی چلی جا رہی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جن کے پیر قبر میں ہیں، اللہ کی قسم وہ بھی اپنی آخرت کو سوچنے کو تیار ہے، وہ بھی دنیا کے بارے میں چرچائیں کر رہے، کون جیتے گا کون ہارے گا اس کو فکر ہے، پردھان کون بنے گا اس کو فکر ہے، ایم پی ایم ایل اے کون بنے گا اس کو فکر ہے، اللہ کے ہاں جواب کیا دینا اس کی فکر نہیں ہے، دنیا سے کیا لے کر کے جائے گا اس کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو پردھان کون بنے گا اگلے سال، ایم پی کون ہوگا، ایم ایل اے کون ہوگا، اس کا اپنا نیتا کون ہوگا، اس کی فکر ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ دنیا حاصل مت کرو، دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن آدمی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو بھول جائے، ہمیشہ والی زندگی کو فراموش کر دے، تو میرے بھائیوں اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا احمق پھر کوئی نہیں، یاد رکھیے بھائی ایسی کوئی بے وقوفی کر سکتا ہے کیا؟ ایک قطرہ پانے کے لیے کیا کوئی پورے سمندر کو ٹھکرا سکتا ہے؟ ارے سمندر کو اگر ہم آخرت مانیں تو اللہ کی قسم دنیا کی حیثیت ایک قطرے کی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم سمجھنے کو تیار ہیں۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ پیارے نبی تو دنیا سے کس قدر بیزاری کر رہے ہیں اور اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں آخرت کی۔ پیارے نبی بستر سے سوتے پیچھے داغ پڑ گئے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک بطانا، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیں گے۔ کہا نہیں، کہا ہاں، یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پہ سوئے، سر و کسرا تو آرام دہ زندگی گزارے، آپ ساری کائنات کے امام ہونے کے باوجود ایسی چٹائی پہ سوئے کہ سونے سے داغ پڑ جائے۔ لو اتخذنا لک بطانا، اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے بھی نئے بستر کا انتظام کر دیں گے۔ پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟ او دنیا کے طلبگاروں، او دنیا کی طلب میں آخرت کو بھول جانے والوں، پیارے نبی کے فرمان سے عبرت پکڑو۔ فرمایا اے میرے ساتھیوں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں؟ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آخرت میں اللہ نے بنائی۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، پیارے نبی اگر مال چاہتے، دولت کی طلب ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ نے کہا نبی اگر آپ کو مال چاہیے
چاہیے، دولت چاہیے، آپ کے ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں کہو تو سونے کا بنا دوں، جہاں چلے یہ پہاڑیاں آپ کے ساتھ ساتھ چلے، لیکن نہیں، کہا یہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں آخرت میں اللہ عنایت کرے گا۔ اے میرے ساتھیوں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں؟ پھر اپنی مثال پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں ہماری کیا مثال ہے۔ آپ فرما رہے ہیں ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ اے میرے ساتھیوں، مالی وللدنیا، دنیا سے میرا کیا واسطہ ہے، دنیا سے مجھے کیا سروکار ہے، دنیا سے میرا کیا تعلق؟ میں دنیا میں اسی اجنبی کی طرح ہوں، اسی راہ چلتے مسافر کی طرح ہوں، جس طرح ایک مسافر راستہ طے کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو کسی درخت کے سائے تلے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، آرام کرتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے، پھر اٹھ کر اپنے سفر کو جاری کرتا ہے، جہاں اور جس منزل کا ارادہ کیا رہتا ہے اسی سفر پہ پھر روانہ ہو جاتا ہے۔ ہماری آپ کی دنیا کی زندگی کی یہی مثال ہے۔ اللہ کی قسم ہم سب سفر میں ہیں، لیکن الگ بات ہے اتنے لمبے سفر پہ ہونے کے باوجود آج سفر کے لیے زیادہ راہ ہمارے پاس۔ ہم دنیا میں سفر پہ نکلے، زیادہ دور نہیں، اعظم گڑھ مو جائے تو سب کچھ ہم چیک کریں، سب تھیلا ویلا بیگ ویگ، حتیٰ کہ آدمی اپنا چارجر بھی نہیں چھوڑتا، چارجر لیا کہ نہیں، پاور بینک لیا کہ نہیں، جبکہ چند گھنٹے کا سفر ہے اور ہم پوری زندگی کے سفر پہ ہیں، لیکن اس سفر میں آج ہمارے پاس زیادہ راہ۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ مال کسی کا بھی ہو بس ہمارے پاس آ جائے، پیسہ کسی کا ہو بس ہمارا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نافع کے حوالے سے بیان کرتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹہلنے کے لیے نکلے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تم بھی ٹہلنے کے لیے نکلتے ہو، لیکن جب تم نکلتے ہو تو برائیاں تمہارے ساتھ نکلتی ہیں، جب تم گھروں کو واپس لوٹتے ہو تو ڈھیر ساری برائیاں لے کر واپس لوٹتے ہو۔ اللہ اور ان کا چلنا پھرنا بالکل عین اسلام کے مطابق تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم ٹہلنے کے لیے نکلے، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تھے، ایک ڈھلوان سے، پتھروں والے علاقے سے ان کا گزر ہو رہا تھا، ایک پہاڑی کے درے پر پڑاؤ ڈالا اور دسترخوان بچھایا کہ چلو یہیں پر کھانا وانا کھا لیں گے، اس کے بعد آگے کا سفر جاری رکھیں گے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے بکریاں چرا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو بھی اپنے دسترخوان میں آنے کی دعوت دی اور کہا میرے ساتھی تم بھی آ جاؤ، ہم بھوکے ہم کھانا کھا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول کر لو۔ اس چرواہے نے کیا جواب دیا؟ صاحب میں آپ کے دسترخوان پر شامل نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں شامل ہو سکتے؟ تو اس چرواہے نے جانتے کیا جواب دیا میرے بھائی؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ، پہلے پیٹ میں درد آنے لگتی ہیں، بعض لوگ ڈاکٹروں کے پاس پرچیاں بنوا کے لاتے ہیں تاکہ اپنی بیوی کو دکھا سکے کہ ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کیا، میرا بی پی لو ہو رہا، بلڈ شوگر بڑھ گیا ہے۔ اور اللہ اکبر، یہاں ایک چرواہا نفلی روزہ رکھا ہوا، نفلی روزہ، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے شخص سرعام دسترخوان بچھا کر کھانا نہیں کھا رہے ہوتے۔ اس سے پتا چلا یہ نفلی روزہ تھا، کہا آپ کے دسترخوان پر اس لیے شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو آزما لیتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے دسترخوان پر مت آؤ، لیکن ہم بھوکے ہیں، آگے چل کر ہم اور مزید کھانا کھانے والے، تو ایک کام کرو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، بعنی شاطن، ایک بکری صرف تم سے چاہیے، ہم کھانا کھائیں گے، اپنی بھوک مٹائیں گے، ہم تمہیں کھال دے دیں گے، کھال سے تم منافع حاصل کر لینا، گوشت تمہیں بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، تمہارے پاس پیسہ بھی ہوگا، افطاری کے لیے گوشت بھی تمہارے پاس ہوگا۔ تو جانتے ہو کیا جواب ہے؟ ہاں یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، اور اپنے مالک کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اچھا ایسا موقع اگر آ جائے ہمارے آپ کے پاس
تو ہم چھکا مار دیں گے کہ نہیں؟ ارے کون مالک دیکھ رہا ہے، صحیح تو کہہ رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، گوشت بھی مل رہا ہے، اس کی خاص سے بھی فائدہ ملے گا، اور کیا چاہیے؟ ہم ہوتے تو موقع دیکھ کر چوکا لگا دیتے، لیکن اللہ اکبر، ایمان، ایمان دیکھو، ایمان کتنا مضبوط، آخرت کی فکر کس قدر تھی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے میرا مالک پوچھے گا تو اپنے مالک کو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مالک پوچھے تو کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، اے چرواہا بھیڑیا تو یہاں آتے رہتے ہیں، کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ کہا صاحب بڑی اچھی بات کی، میں کہہ دوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن قیامت کے دن جب وہ پروردگار ہم سے پوچھے گا تو نے اپنے مالک کی بکری کے ساتھ اس دن کیا کیا تھا، جو میرا مالک ہے، جو تیرا مالک ہے، اور جو میرے مالک کا بھی مالک ہے، وہ احکم الحاکمین، وہ رب ذوالجلال جب پوچھے گا تو میں اس کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، میں جھوٹ بول دوں اور مالک کو میں چونا لگا دوں تو پھر بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے؟ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی آنکھیں اشکبار ہوئی، اور راوی ابھی حضرت نافع بیان کرتے ہیں جب تک پورا سفر مکمل نہ ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر پورے سفر میں یہی دہراتے رہے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، بتاؤ پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ آج یہی احساس ہمارے آپ کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ احساس کر لیں کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال سے باخبر ہے، تو اللہ کی قسم ہم گناہوں سے رک جائیں، ہمارے اندر نیکیوں کی طلب آ جائے، نیکیوں کی رغبت اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آج ہم یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یعلمون ما تفعلون، میرے بندو تمہارے تمام اعمال سے ہم باخبر ہیں، ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو لگا رکھا ہے، اور کرامن کاتبین کو کر لکھنا تو یہ اور بات ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے، کوئی کلمہ نکلتا ہے، کوئی ورڈ، کوئی واقعہ نکلتا ہے، کہتے ہمارے فرشتے اس کو لکھنے کے لیے، اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے ہم ایسا موقع تلاش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ چونا لگانے کو؟ بعض تو ایسے ہیں باقاعدہ اگر ان کی اولاد ایسا کام کرے تو کہتے میرا بیٹا بہت چالاک ہے، کیسے؟ دیکھو فلاں کو جھوٹ بول کر چونا لگا دیا۔ بھائی جھوٹ بولنے پر جس معاشرے میں داد و تحسین سے نوازا جاتا ہو اس معاشرے میں کیا فکر آخرت ہے؟ جہاں غلط کام کرنے پر شاباشی دی جاتی ہو اس معاشرے میں آخرت کی فکر کیسے اس کے لیے ہم لوگوں کو تیار کر سکتے؟ میرے بھائیوں، اس دنیا کی زندگی سے عبرت حاصل کرو، اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے سامان مہیا کر لو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی قسم جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو رب سے مہلت مانگیں گے، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ تو اس جہنم سے نکال دے، اس گھر سے ہمیں نکال دے، نعمل صالحا، اے اللہ ہم اچھے اعمال کرنے والے، ہم اچھے عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ اب ہم برے عمل نہ کریں گے، اب ہم چغلی نہ کریں گے، غیبتیں نہ کریں گے، زناکاریاں نہ کریں گے، چوریاں نہ کریں گے، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ لیں گے، کسی کی زمین نہ ہڑپیں گے، اے اللہ اخرجنا منہا، تو ہمیں اس گڑھے سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم اچھے عمل کرنے والے بن جائیں گے، اے اللہ تیری اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، اے اللہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اے اللہ تیری بارگاہ میں لگا دیں گے، تیری عبادتوں کے لیے صرف کر دیں گے۔ اللہ کیا کہے؟ ٹھیک ہے بندے کو موقع نہیں ملا، اب ان کو موقع دے نہیں، اللہ کہے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اے میرے بندے بتا کیا تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی گئی؟ میری آیات پڑھ کر سنانے والا، ہاں ہاں تمہارے پاس میری آیتیں پڑھی جاتی تھی، وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، لیکن تم اپنے عمل سے اس چیز کو جھٹلا دیتے تھے، میری آیتوں کو جھٹلا دیتے تھے۔ قیامت کا بھی منظر بیان ہوتا تھا، جہنم کے بارے میں بھی بیان سنتے تھے، آخرت کی فکر کے بارے میں بھی بیان ہوتا تھا، وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، لیکن تم جھٹلاتے رہے، تم دنیا میں مال کے پیچھے بھاگتے رہے، اور جب یہاں آ گئے ہو تو تم کہتے ہو کہ ہمیں مہلت چاہیے۔ اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، بندے میں نے تو تجھے 60 سال 70 سال کی عمر دی، ہم نے جوانی کی نعمت دی، مال و منال سے بھی نوازا، لیکن تو چاہتا تو اس
وہ مہلت سمجھ کر تو اپنے لیے اعمال کا ذخیرہ کر لیتا، اچھے اعمال کو سجا لیتا، سنوار لیتا، لیکن تجھے مہلت بھی ملی، عمر بھی دی گئی، جوانی کی بھی نعمت ملی، لیکن تم نے ناقدری کی۔ اب کیا کہے گا وہ سب؟ اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالمین۔ اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم ظالم ہو گئے، ہم گمراہ ہو گئے، ہم راہ حق سے بھٹک گئے۔ اللہ اصل بات تو یہ ہے، تیرے بندے آئے، تیرے رسول آئے، بعد میں تیرے رسول کے وارثین جنہوں نے تیری آیتیں ہماری زبان میں پڑھ پڑھ کر سنایا، بتایا یہ بھی سچ ہے کہ تو نے ہمیں عمریں دی، اے اللہ یہ بھی سچ ہے تو نے ہمیں جوانی دی، اے اللہ یہ بھی سچ ہے دنیا میں تمام طرح کے آرام و آسائش سے نوازا، لیکن حقیقت یہ ہے ہم راہ حق سے اس لیے پھر گئے، غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی اور ہم ضال ہو گئے، ہم گمراہ ہو گئے۔ اس دن خود ہم اعتراف کریں گے، لیکن اس دن اعتراف کرنا بھی کام نہیں آئے گا، اس دن اعتراف کر کے بھی ہم رب کے عذاب سے، اس کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، جس زلزلے کا میں ذکر کر رہا تھا، اس زلزلے کو کبھی اپنے ذہن و دماغ میں کبھی لایا نہیں لایا؟ میں ایسی چیز کہنے کا عادی تو نہیں، لیکن بات سامنے آئی تو میں کہہ دیتا ہوں، ہمارا ذہن و دماغ ایک پاگل آدمی کی طرح ہو چکا ہے۔ ایک آدمی تھا، بیوی سے تنگ آ کر خود کو مرا کر دیا اور ایک پھوٹی قبر پہ جا کے لیٹ گیا۔ ہماری حالت دنیا اور آخرت کے تعلق سے کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اس پاگل شخص کی طرح جو اپنی بیوی سے بہت زیادہ دکھی پریشان ہو کر پھوٹی قبر میں خود کو مردہ گھوشت کر کے لیٹ گیا اور کہا میں مردہ ہوں۔ ایک پولیس والا اسی راستے سے، قبرستان کے راستے سے، گھی کا ڈبہ سر پہ اٹھائے ہوئے آ رہا تھا، وہیں پر رک گیا کہ کوئی مزدور مل جائے جو میرے اس ڈبے کو میرے گھر تک پہنچا۔ کوئی مزدور مل نہیں رہا تھا، تو یہ قبر میں لیٹے لیٹے بندہ کیا کہہ رہا ہے سر اٹھا کر، اے پولیس والے، میں اگر زندہ ہوتا تو تیری مدد ضرور کرتا۔ کیا کہا؟ اگر میں زندہ ہوتا تو میں تیری مدد ضرور کرتا۔ پولیس والے نے کہا قبرستان میں مردے بولنے لگے، یہ تو قبرستان ہے، یہاں کس کی آواز ہے؟ ضرور کوئی بے وقوفی کر رہا ہے، کوئی بے وقوفی ہوگا۔ دیکھا کہ ایک بے وقوف قبر میں لیٹا ہوا ہے اور کہہ رہا میں مرا ہوں صاحب، میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ پولیس والے نے 2-4 ڈنڈے لگائے، وہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کے سر پہ گھی کا ڈبہ پولیس والے نے ڈال دیا اور کہا کہ میرے گھر تک لے چلے۔ اب جب وہ آدمی محلے میں آیا، اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی میں، تو لوگوں کے سامنے یہ باور کرانا شروع کر دیا کہ مولوی لوگ جو کرسیوں پر بیٹھ کر منبر و محراب سے جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، منکر نکیر آتے، سوالات پوچھے جاتے ہیں، من ربک ما دینک، رسول کے بارے میں، سب جھوٹی بات ہے۔ یہ سب مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں کہ بھائی تم اتنے دعوے سے تمہیں کیسے پتا؟ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ میں نے مر کر کے دیکھا ہوا، ہمارے حالات دیکھنے کے بعد ایسا لگتا اللہ کی قسم ہم نے بھی مر کر کے دیکھا ہوا ہے کہ یہ جو کرسیوں پر بیٹھ کر علماء جو بیان کر رہے ہیں آخرت کے بارے میں، وہ سب بڑی بڑی باتیں جھوٹی ہیں، تاکہ میں نے مر کر کے دیکھا۔ کہ تم کہہ رہو عذاب قبر نہیں ہے، سوال و جواب نہیں ہوتا ہے، پھر ہوتا کیا وہ بھی تو بتا دو۔ کہ بس کتنا ہوتا ہے، ایک فرشتہ پولیس کی وردی میں آتا ہے، 2-4 ڈنڈا تنبیہن لگاتا ہے، ایک گھی کا ڈبہ سر پہ رکھ دیا جاتا ہے، تھوڑی دور پہنچوایا جاتا ہے، اس سے زیادہ آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ ما دینک من ربک من نبیک، یہ سب مولویوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ ہمارا بھی ذہن و دماغ اسی پاگل آدمی کی طرح آخرت کے تعلق سے۔ میرے بھائیو ذرا اس زلزلے کو یاد کرو، اللہ نے اس زلزلے کی کیفیت بتاتے ہوئے اس سورت کا نام ہی سورہ زلزلہ رکھ دیا، سورہ زلزال۔ اللہ کہہ رہا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے۔ ابھی 2-4 سال قبل یا 4-5 سال قبل نیپال میں زلزلہ ہے، ہمارے ہندوستان کے کچھ علاقے بھی زلزلے کی زد میں آئے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹے موٹے جھٹکے لگتے ہیں، نقصان اور خسارہ اتنا بڑا ہوتا ہے، تاریخ تھرا اٹھے انسانیت کا جب پوری زمین ایک ساتھ ہلا دی جائے گی، کیفیت کیا ہوگی میرے بھائی؟ جب زمین کے اوپر جب زلزلہ آتا ہے تو پوری زمین نہیں ہلتی ہے، دنیاوی زلزلے کی بات کر رہا ہوں،
کسی ایک جگہ کمپن پیدا ہوتا ہے، جس طرح ہمارا موبائل وائبریٹ کرتا ہے، وائبریشن پہ رکھے تو موبائل جس طرح گرگراتا ہے، اس طرح زمین کا ایک خاص خطہ، ایک علاقہ وائبریٹ کرتا ہے، اس کا نقصان، اس کا خسارہ اس قدر ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عالیشان فلکدوش عمارتیں اس کے زد میں آ کر تحس نحس ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ بعض جگہوں میں ایسا بھی زلزلہ دیکھنے کو ملا کہ اوپر کی ساری چیزیں نیچے اور نیچے کی پوری مٹی اوپر آ گئی۔